اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی ٹھیک ہے، سوال سمجھ میں آ گئے مجھے۔ تو اس کے جواب دیتے ہوئے میں کچھ اس میں نا تھوڑی سی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ درست کلامی یا سخت کلامی بعض دفعہ جو بظاہر نظر آتی ہیں کہیں نہ کہیں کتابوں میں، تحریرات میں، تو وہ در حقیقت دشنامدہی کے طور پر نہ تھی بلکہ امر واقعہ کا اظہار تھا۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ حقیقت میں یہاں پر امر واقعہ کا اظہار ہو رہا تھا، یہ دشنامدہی کی شکل میں نہیں ہے۔ یہ جب ہم ساری عبارات پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کے لحاظ سے عفو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اسلام میں عفو درگزری کی تعلیم ہے، لیکن وہ تعلیم بھی اس شرط کے ساتھ ہے کہ اگر اس سے اصلاح ہو رہی ہو تو۔ اگر عفو اور درگزر کرنے سے کسی کی اصلاح نہیں ہو رہی تو وہاں پر جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا کے تحت قرآن کا ارشاد ہے، ہماری شریعت ہم اجازت دیتی ہے کہ اصلاح کی غرض سے بدی کا اتنی ہی بدی کا بدلہ بدی کے ساتھ، اس میں زیادتی نہ ہو، بدلہ دیا جا سکتا ہے یا لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ عفو اصلاح ہو تو پھر عفو مقدم ہے، لیکن عفو سے اصلاح نہ ہو تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اصلاح مد نظر، اصلاح مقصد ہو۔ پھر ایک تیسری صورت یہ بھی ہے، قرآن مجید سے واضح ہے کہ ایک انسان پر ظلم کیا جاتا ہے اور بار بار ظلم کیا جاتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتا ہے اس ظلم کی وجہ سے کہ وہ اپنی آواز اٹھائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بری بات کے اظہار کو پسند نہیں کرتا مگر اس کو، یعنی اس شخص کو جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ تو جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کو اس ظلم کا اظہار وہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس پہلو سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پڑھیں گے تو دشمنوں کی طرف سے کیے جانے والے ظلم کا وہ سلسلہ، ان کے الفاظ، دشنامدہی، جو کچھ انہوں نے کیا، یہ سب ہمارے سامنے آئیں گے۔ پھر ایک اور بات یہ ہے، یہاں پر بھی دیکھیں یہ جو ظلم کا اظہار کرنا یا کسی حد تک سخت کلامی سے جواب دینا ایک قسم کے ضبط نفس بھی ہے۔ اس طرح انسان اپنے آپ کو ضبط کر لیتا ہے اور مزید بدتر نتائج پیدا ہونے نہیں دیتا، یہ ایک اصول ہے۔ اس کو فقہا نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ سوال اعتراض کرنے والا اگر مسلمان ہو تو یہ اعتراض پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں میں یہ مسلم ہے کہ جو امر واقعہ کا جب اظہار ہو تو وہ دشنامدہی کی جو لسٹ میں یا دشنامدہی کے تحت وہ نہیں درج کیا جاتا۔ مثال کے طور پر ایک حوالہ میں یہاں دیتا ہوں، یہ مشہور حنفی امام ابن الحمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے، ان کی کتاب ہے فتح القدیر۔ اس میں لکھا ہے اسی عنوان کے تحت، کتاب الحدود میں فصل فی التعزیر کے تحت یہ ملے گا یہ حوالہ۔ اس میں آپ فرماتے ہیں اما لو قال لفاسق یا فاسق، مگر اگر کہا جائے کسی فاسق کو کہ اے فاسق، او للص یا لص، یا کسی چور کو کہے کہ اے چور، او للفاجر یا فاجر، یا کہے کسی فاجر کو اے فاجر، لا شیء علیہ، اس پر کوئی عیب والی بات نہیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اب اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان کے فتوے زیادہ معروف ہے، مشہور ہے، الفتاوی الکبریٰ ان کی کتاب ہے۔
فتاوا ان کی جو مجموعہ ہے اس میں اس موضوع پر بحث اٹھائی ہے. اس میں بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. سورہ بقرہ کی آیت ہے کوئی تم پر زیادتی کرے تو اتنی ہی زیادتی کیا کرو، اس سے زیادہ نہیں. اس طرح کسی نے کوئی زیادتی کیا تو اس آیت کا ذکر ہوا ہے. اس کے بعد اسی تسلسل میں شیخ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ لَهُ أَن يَسُبَّهُ كَمَا يَسُبُّهُ، یعنی یہاں پر جواباً، یعنی کسی کے جواب میں اتنی ہی بات جواباً بتانے کے جواز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اجازت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وَكَذَلِكَ لَهُ أَن يَسُبَّهُ كَمَا يَسُبُّهُ، اسی طرح اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بھی اسے سخت کلامی سے جواب دیں یا گالی دے. سبو کا یہ بھی معنی دیتا ہے درست کلامی سے بات کریں جتنا اس کو وہ جس کے ساتھ اس نے درست گوئی سے بات کی. مثال کے طور پر ان یلعنہ کما یلعنہ، اگر اس نے اس پر لعنت ڈالی ہے تو وہ اس پہ بھی لعنت ڈالے. او یقول قبحک اللہ فیقول قبحک اللہ، یا کوئی اس کو کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا برا کرے تو اس کو بھی کہیں قبحک اللہ، اللہ تمہارا برا کرے. او اخزاک اللہ فیقول له اخزاک اللہ، یا کوئی اس کو کہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ رسوا کرے تو اس کے جواب میں اتنا ہی بولے کہ اخزاک اللہ، اللہ تمہیں رسوا کرے. او یقول یا کلب یا خنزیر فیقول یا کلب یا خنزیر، یا کوئی کسی کو کہے کہ کلب یعنی کتا یا خنزیر کے نام پہ بلائیں، سور کے نام پہ، تو اتنے ہی الفاظ اس کو بھی بولیں. تو اس کو جائز قرار دیا ہے علماء نے. لیکن یہ آخر ایک جملہ ان کا قابل غور ہے. فرماتے ہیں وَإِذَا لَعَنَ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَن يَلْعَنَ أَبَاهُ لِأَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَظْلِمْهُ. اگر کوئی کسی کے باپ پر لعنت ڈالے یا لعنت پیش کرے، لعنت کے ساتھ جملہ بولے، تو جواب میں دوسرے کے باپ کو لعنت کرنا اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، کیونکہ باپ نے یہاں پر کوئی ظلم نہیں کیا. اس کرنے والے نے ظلم کیا تو جواب اس کو دیا جاتا ہے، نہ کہ اس کے باپ کو. تو ٹھیک یہ بات انہوں نے ابن تیمیہ نے بتائی. تو غرض میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مظلومیت کی حالت میں جواب کے طور پر خود ابتدا نہ کرتا ہو بلکہ جواباً سخت کلامی سے پیش آنا ہو، اس کا مقصد اصلاح ہو اور ضبط نفس ہو، تو اس صورت میں قرآن مجید سے، احادیث سے اور فقہا کے کلام سے اس قسم کی بات کا جواز ملتا ہے. پہلی بات. اب یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو الفاظ بے شک کہیں کچھ سخت کلامی کسی حد تک نظر آ رہا ہے بظاہر، وہ بھی بعض مخصوص لوگوں کے بارے میں ہی استعمال کیا ہے. مثال کے طور پر سعد اللہ لدھیانوی، عبدالحق امرتسر، یہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لگاتار گالیاں دیتے رہے. ان کی کئی کتابیں ہم پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر سعد اللہ لدھیانوی نے ایک نظم لکھی، اس کا عنوان تھا نظم حقانی مسمى بسرائر قادیانی. اس میں لگاتار، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں چھوڑا جو گالی اور دشنامدہی کا لفظ ہو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں استعمال نہ کیا ہو. تو اس قسم کے اس کا ماحول تھا. اور بعض دفعہ ڈاک کے ذریعہ گالیاں لکھ کر یہ لوگ بھیجا کرتے تھے مسیح موعود کی خدمت میں. حضرت مسیح علیہ السلام کو ایسے خطوط ملتے تھے، اور وہ خط بھی جس میں ٹکٹ، ڈاک خانے کا خرچہ نہیں دیا ہوتا، ٹکٹ لگی نہیں ہوتی، پھر آپ کو خود اس کا پیسہ ادا کرنا پڑتا تھا. پھر وہ خط لے کر کھولتے تو اس میں گالیاں ہی لکھی ہوتی. تو آپ کے بعض صحابہ اس سے سخت پریشان اور غصے میں بھی آ گئے تھے، لیکن آپ نے منع کیا تھا. یہ تو گالیاں میں تم لوگ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی برداشت نہیں کرتے، دیکھو میں تو گالیاں خرید لیتا ہوں اپنے خرچے پر. تو اس قسم کی اس قدر آپ کو لوگ گالیاں دیتے رہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں، ان میں خاص طور پر بعض علماء بھی تھے، ان علماء کو مسیح موعود علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے بعض ایسے الفاظ آپ کی تحریرات میں ضرور استعمال ہوئے ہیں. لیکن یہ الفاظ سب اس لفظ سے بہت کم ہے جسے آپ کے آقا و بتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی علماء کے بارے میں آپ نے فرمایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علماؤہم شر من تحت دین السماء.
ابھی جملے پر غور کریں، عربی کا لفظ ہے شر من تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے جو کچھ ہے ان سب میں سب سے زیادہ بدتر۔ اب آسمان کے نیچے آپ کسی بھی چیز کا نام لے، بد سے بدتر چیز کا نام لے، یا کسی بد سے بدتر انسان کا نام لے، اس سے بھی زیادہ گیان گزر ہے، اس سے بھی زیادہ بری حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنہ پسند علماء کا ذکر فرمایا ہے، علماء شر من تحت ادیم السماء۔ تو انہی علماء کو آپ نے اس سے کم الفاظ میں بعض جگہ آپ نے ان علماء کا ذکر کیا ہے، تو اس میں کوئی حیرانی والی بات یا مواخذہ والی بات اس میں نہیں ہے۔ پھر دیکھیں، آپ نے یہ تو ایک طبقہ تھا بعض علماء، لیکن بے شمار ایسے علماء تھے آپ کے زمانے میں جن کا آپ نے عزت کے ساتھ نام لیا ہے۔ آپ خود اپنی کتاب میں اس بارے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کی کتاب ہے لجت النور، اس میں اس کا ذکر آپ نے فرمایا ہے، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 16 ہے اور صفحہ نمبر 409 ہے۔ یہ اگر ہے تو آپ پوز کر دیں۔ اس میں بھی آپ نے خود فرمایا ہے، دیکھیں آپ فرما رہے ہیں کہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَتَكِ الْعُلَمَاءِ الصَّالِحِينَ، یعنی نیک صالح علماء کے بارے میں کوئی بات، ایسی بات کرنے سے ہم اللہ کے پناہ مانگتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم کسی نے علماء کے بارے میں کوئی درست کلامی سے بات نہیں کی، نعوذ باللہ۔ وَقَدْحِ الشُّرَفَاءِ الْمُحَذَّبِينَ، مہذب ترین شرفاء کے بارے میں کبھی ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتے، سواء کانوا من المسلمین او المسیحیین او الآریہ، چاہے مسلمانوں سے ہو یا آریوں میں سے، ہندوؤں میں سے ہو یا عیسائیوں میں سے ہو۔ ان تمام طبقات کے مختلف مذاہب کے علماء تھے، بڑے شریف النفس تھے، شرفاء تھے، تہذیب یافتہ تھے، ان کے بارے میں کبھی ایسی بات نہیں کہی آپ نے۔ آپ خود اقرار فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ پھر کیا فرما رہے ہیں؟ بل لا نذكر من صفحاء هذه الاقوام الا الذين اشتهروا في فضول الحذر والاعلان بالسيئة، یعنی ہم نے تو صرف ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے فضول گوئی اور دشنامدہی میں جو مشہور ہو گئے تھے، صرف وہ لوگ مراد ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو علماء ہیں ان کے بارے میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ تو دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن علماء کے بارے میں شر من تحت ادیم السماء فرمایا ہے، انہی علماء کو آپ نے اپنی مقامی لہجے میں اس سے کم درجے کے الفاظ کے ساتھ جواباً ان کے ظلم کے تحت، ان کے مظلوم کی حالت میں آپ نے کچھ بتایا، اس کے علاوہ کوئی درست گوئی آپ نے نہیں کیا۔ اب جہاں بھی دیکھیں، اس نظریہ سے دیکھیں تو ان حالات میں آپ نے وہاں پر کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو بظاہر سخت نظر آتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے حالات کے سامنے اس میں کوئی ایسی سختی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت معمولی سی بات تھی جو آپ نے اپنے شرافت اور اخلاق فاضلہ کے اندر رہ کر وہ بات کہی ہے۔ اب اس سوال کا دوسرا حصہ ہے، یہ غالباً آپ نے کوئی پیج پوسٹ کیا تھا جس میں وہ کنجری کے اولاد والے حوالے سے آپ نے ایک بات کی، وہ پیج آ رہے تو پوسٹ کر دیں تاکہ میں اس کو بھی دیکھ لوں۔ وہ بھی یہی کتاب ہے عربی میں، التبلیغ آئینہ کمالت اسلام کا حصہ ہے۔ ہاں، اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ الا ذریت البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون، یہاں پر لوگ میری دعوت نہیں سنتے، قبول نہیں کرتے، یا صرف وہ لوگ قبول نہیں کرتے جو ذریت البغایا ہے، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگایا ہے۔ یہ ہے یہ 548واں صفحے میں جو اعتراض ہے، اعتراض والا جملہ ہے وہ یہ ہے۔ تو بات یہاں پر یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، یہاں پر یہ غلط سوچ ہے کہ یہاں پر آپ نے مسلمانوں کے بارے میں لفظ بولا ہے، ہرگز نہیں۔ یہ پہلی عربی تصنیف ہے، اس میں شروع میں ہی آپ کے جوانی کے زمانے میں عیسائی لوگوں کی طرف سے اسلام پر کیسے حملہ ہوتا تھا، اس کے جواب میں اسلام کی طرف سے دفاعی رنگ میں آپ نے کیا کیا، وہ سب باتیں ان باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس تسلسل میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر حقیقت میں وہ لوگ مراد ہے جو دجال کی طرف سے
اسلام پر حملہ کرنے والے ہیں یا دجال کے اتباع کرنے والے اور اسلام اور بانی اسلام اور امہات المؤمنین کو تکلیفیں پہنچانے والے، ان کے اسلام کو رسوا کرنے کی کوشش میں لگے رہنے والے لوگ مراد ہیں، ان کے بارے میں کہا ہے۔ اور ان کے بارے میں بھی آپ نے عربی محاورے کے تحت یہ بات کہی ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ دیکھیں عربی میں ذریت البغایا ایک محاورتاً استعمال کرنے والا ایک جملہ ہے، یہ الفاظ ہیں۔ اب عربی میں اور بھی الفاظ اس قسم کے، مثلا ابن السبیل کہتے ہیں۔ ابن السبیل کا مطلب ہے، سبیل کا مطلب ہے راستہ، راستے کا بیٹا، تو یہ اصل میں یہ مسافر کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس مسافر کا تعلق راستے سے ہے، اس لیے اس کو ابن السبیل کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ لالچی قسم کے انسان کو ابن الدینار کہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق اور اس کی سوچ بچار ہمیشہ دینار کے بارے میں، اس لیے اس کو ابن الدینار کہتے ہیں۔ اسی طرح ذریت البغایا کا معنی یہ ہے جو بغاوت میں تلے رہتے ہیں، ہمیشہ بغاوت کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو، یعنی سرکش لوگوں کو ذریت البغایا کہتے ہیں۔ تو عربی محاورے کے لحاظ سے اس کا معنی سرکش انسان ہے، اور آپ نے بانی جماعت احمدیہ نے خود یہ ترجمہ خود فرمایا، لکھا بھی ہے، الحکم وغیرہ میں مل سکتا ہے کہ آپ نے یہ جو عربی عبارت لکھ کر کے اپنے ہاتھ سے جو ترجمہ کیا ہے وہاں پر سرکش انسان ہی ترجمہ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں سرکش انسان والا ترجمہ یہ بالکل عربی محاورہ کے مطابق لغت کے لحاظ سے ہے۔ اب بغی کا لفظ ہے، الفحشاء والمنکر والبغی، ہمارے سامنے ہے، قرآن میں بھی ہے، ہم سنتے بھی ہیں، جمعہ کے دن بھی ہم پڑھتے ہیں۔ فحشا کہتے ہیں وہ انسان کے اپنے ذات میں جو برائیاں ہوتی ہے عموماً اس کا اثر اپنے آپ تک رہتا ہے، اور منکر وہ ہوتا ہے اس سے ہٹ کر آس پاس رہنے والوں کو بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور بغی اس سے بھی بڑھ کر پورے ملک میں فتنہ و فساد کی جو حالت ہوتی ہے اس کو بغی سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اہل البغی لغت کی کتابوں میں جا کے دیکھیں، اہل البغی کہتے ہیں اہل الفساد والظلم، جو فتنہ و فساد میں تلے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، ان کو اہل البغی کہتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں بھی یہ لفظ نکلتا ہے، یہ مرتدین کے زمانہ مختلف قسم کی باتیں ہیں، حضرت ابوبکر زمانے رضی اللہ عنہ کے زمانے کے تاریخ میں بھی یہ لفظ کثرت سے ملتا ہے۔ یہ ایک قول ہے لفظ بغی کے بارے میں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں البغی کا معنی ثعلب کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قال ثعلب، یہ قرطبی کی تفسیر میں ہے، یہ اسی آیت کے بارے میں البغی فحشا البغی وغیرہ کے بارے میں ہے، سو ایک قرطبی غالباً تیسری جلد میں ہے یہ، اب اس کے آگے پاس صفحہ ہو تو بے شک آپ ڈال دیں۔ قال ثعلب، ثعلب نے کہا البغی ان یقع الرجل فی الرجل فیتکلم فیہ ویبغی علیہ بغیر الحق۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے امور میں پڑھ کر اس کے بارے میں خود ایسی باتیں کرتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی، یعنی اپنی منوائی کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں بغی کا لفظ دیکھیں، بغا کا معنی چاہنا بھی ہے، اس کا یہی معنی ہوگا، بغاوت کا معنی یہ ہے کہ غیر مشروع طریقے سے اپنی خواہش پورا کرنا، قانون سے ہٹ کر اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے جو چاہے کرتے رہنا۔ اب زنا کرنا بھی اسی قسم کا ہے، غیر مشروعی طریقے سے اپنی خواہش پورے کر رہا ہے، اس سے اس کو بھی بغی کے لفظ کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے۔ اور ملک میں جو فتنہ و فساد ہے، جو حکومت کے خلاف اٹھ کر فتنہ و فساد کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، یہ بھی تو بغی ہیں، بغاوت ہی تو کر رہے ہیں۔ تو یہ سب اس بغی کے لفظی معنی کے اندر یہ سب شامل ہے۔ بغا یا بغی، یہ بغی میں چاہنا، یعنی خود اپنی طرف سے چاہنا جو قانون کے اصل میں خلاف بھی ہو۔ اب اس پہلو سے ہم دیکھیں گے تو خلاصہ یہ ہے کہ جو پہلا جواب اس سوال کا کہ کنجری کے اولاد کے جو یہاں پر اعتراض کرنے والا ترجمہ کیا ہے، اس کا اصل عربی عبارت ذریت البغایا ہے۔ یہ دجال کے ساتھ مل کر اسلام کو ختم کرنے کے نیت سے جو فتنہ و فساد ہو رہا ہے اس کے سر پر جو لوگ کھڑے ہیں ان کو مخاطب کیا اس لفظ کے ساتھ۔ اور یہاں پر بھی عربی محاورے کے لحاظ سے سرکشی کے حوالے سے، سرکش انسان کے معنی کے لحاظ سے
اس ذریۃ البغایا کو استعمال کیا ہے، نہ کہ کنجری کی اولاد۔ اور یہ بات معروف ہے کہ تفسیر القولی بما لا یرضی به قائلہ باطل، جس نے کسی کی بات کو اس کہنے والے کی نیت اور ارادے سے ہٹ کر ہم اپنی مرضی سے موڑ توڑ کر پیش کریں گے تو وہ باطل صورت ہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہنے والے نے جس نے لکھا ہے ذریۃ البغایا، آپ نے خود اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے کہ سرکش انسان، تو ہمیں وہی قبول کرنا چاہیے، پہلی بات۔ اب کچھ میں اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وقت ہے نا ابھی تھوڑا؟ ٹھیک ہے، تو جی وقت ہے، آپ تسلی سے بات کریں۔ تھوڑا سا اور اس کی مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہاں پر پھر بھی معترض اعتراض کرنے والے نے اگر یہی معنی قرار دینا ہے، اگر وہ کہے عربی زبان میں ذریۃ البغایا کو کنجری کی اولاد بھی تو کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، تو یہ لفظی معنی کے لحاظ سے بغایا کی ذریت کے لحاظ سے، اور بغایا بعض دفعہ کنجری عورت کو بھی یہ عربی میں کہتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جس نے لکھا ہے وہ عربی محاورے کے لحاظ سے سرکش انسان کے معنی میں اس پہ لکھا تھا، ترجمہ وہی کیا تھا، تو ہمیں وہی قبول کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر آپ کو تسلی نہیں، دوسرا معنی بھی اگر لیا جائے بفرض محال، تو ہم اس کو بھی لے کے دیکھتے ہیں کیا ہے اس کی حقیقت۔ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمیں احادیث کی کتب دیکھنی چاہیے، وہاں پر بعض ایسی روایتیں ملتی ہیں جو مرفوع روایتیں ہیں اور آئندہ کی پیشگوئیوں کی صورت میں ہے، وہاں پر دجال کا ذکر ہوا ہے، دجال کے ساتھ ایک عورت کا بھی ذکر ہوا ہے، وہ کئی لحاظ سے روایتیں آئی ہوئی ہیں۔ اس میں سے ایک روایت میں پیش کرتا ہوں، وہ ہے کتاب الفتن، یہ بہت پرانی کتاب ہے کتاب الفتن، یہ تالیف نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے، بہت پرانی ہے یہ کتاب۔ اس میں دیکھیں، اس میں صفحہ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں صفحہ 333 ہے، اس میں ایک روایت حدیث درج ہے، وکیع کی طرف سے ہے، وکیع عن سفیان عن واصل الاحدب عن ابی وائل قال اکثر تبع الدجال اولاد المیامس۔ دیکھیں، اکثر زیادہ تر، تبع الدجال دجال کا تبع کرنے والے، الیہود یہود ہوں گے، وہ اولاد الموامس اور اولاد الموامس ہوں گے۔ تو اولاد الموامس کیا ہے؟ یہ موامس کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہے کنجری، اور اولاد الموامس کو بعض اور روایتوں میں مثال کے طور پر النہایہ میں ہے اکثر تبع الدجال اولاد المیامس۔ تو اولاد موامس اور اولاد میامس کا اگر عربی کا اردو ترجمہ کسی سے بھی کروائیں آپ، وہ یہی ترجمہ کرے گا کنجری کی اولاد ہے۔ تو پرانی روایتوں میں پیشگوئی آ چکی ہے کہ دجال کے ساتھ مل کر اسلام پر حملہ کرنے والے کنجری کی اولاد ہیں، آلریڈی بات آ چکی ہے، تو اس میں کون سے حیرانی کی بات ہے؟ تو اگر آپ ذریۃ البغایا سے یہی معنی جبرن لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے مبارک ہو، کہ یہ الفاظ اس سے بھی زیادہ واضح رنگ میں احادیث کی کتب میں درج ہیں، اور وہی بات آج بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اب دیکھیں، دجال کا ذکر ہے، دجال کے ساتھ اس ایک عورت کے نکلنے کا بھی ذکر ہے، یہ بہت سے حدیث کی کتابوں میں اس طرح بھی ذکر ہے اس کا، اذا خرج الدجال تخرج امرأة قدامہ تسمى ضبیہ، یعنی دجال جب نکلے گا تو اس سے پہلے ایک عورت نکل آئے گی، اس کو ضبیہ کہتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کو، اس بات کو حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اپنی کتاب لجت النور میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ اقتباس پڑھیں گے تو ہمیں اس بات کے پتہ لگ جائے گا، بہرحال میں اس کا مختصر یہاں بتاتا ہوں۔ اس اقتباس میں آپ نے کیا ذکر کیا ہے، یہ آپ نے فرمایا ہے، اصل میں یہ ہے صفحہ نمبر 408 409 یہ لجت النور میں،
نہیں 408 نہیں، کیونکہ یہ تو پہلا حوالہ تھا، بلکہ یہ تو 430 میں آنا ہے، غالباً آپ کے پاس شاید نہیں ہوں گے۔ بہرحال 430 یا 431 میں لجت النور میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اس میں جو بات آئی ہے یہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہے۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا، دو باتیں بیان فرمائی ہے کہ ایک بغایا یعنی زنان بازاری کی کثرت دجال کے ظہور کے لیے ایک علامت ہے، یعنی ان حدیث سے آپ نے اس بات کا ذکر کیا دجال کے آنے سے پہلے یا اس زمانے میں اس قسم کی زنان بازاری کی کثرت ہوگی، تو اسی کی طرف آپ نے اشارہ کر کے یہ جو حدیث آپ نے اس کے بارے میں فرمایا، اذا خرج الدجال تخرج امرأة قدامه تسمى ضبیہ، اس حدیث کے حوالے سے آپ نے اس بات کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے آگے آپ نے فرمایا دجال کی ایک صفت بیان کر کے فرمایا دجال وہ ہے جو اپنے کاذب منہ کو عورتوں کی طرح چھپاتا ہے اور اپنے آپ کو صادقوں کی طرح ظاہر کرتا ہے اور نرم کلام سے جاہلوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، گویا دجال اور بغایا سیرت کے لحاظ سے ایک ہی ہے۔ تو دیکھیں دجال کے ساتھ ہونے والے، اسلام کی تباہی چاہنے والے، وہ دنیا کے علائشوں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دنیا دکھا کر اسلام کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہیں اور لوگوں کو خرید لیتے ہیں دنیا دے کر، تو ان لوگوں کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ تو وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک طرف گالیاں دیتے تھے، اس سے بڑھ کر آپ کے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے رہیں، اسلام کی رسوائی چاہتے رہیں، تو ان لوگوں کے لیے جب انہوں نے انتہا کر دی تو ان کے حق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو لفظ استعمال فرمایا، بے شک آپ کی نیت کے لحاظ سے وہ سرکشی کے حد تک اس کا معنی تھا، لیکن اس کے ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی پوری ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دجال کے ساتھ ہوں گے اور ان کا مقصد اسلام کو ختم کرنا ہے، اور یہ دنیاوی لالچ دے کر لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے، اور ان کو ذریت البغایا کے ہم معنی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ذریت اولاد الموامس اور اولاد المیامس کے لفظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمایا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے لیے کبھی اتنی فکر مند نہیں ہوئی ہے جتنے اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنوں کے لیے اپنے نفس سے بھی زیادہ اہم ہے، اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات ہیں۔ تو دیکھیں ازواج مطہرات پر ظلم ہو رہا تھا، ان کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کر رہے تھے، تو اس کے پر جوابی اقدام کے طور پر آپ نے قلم اٹھایا، اور ان میں بعض ایسے الفاظ آئے بھی ہیں جو دراصل فی الحقیقت یہ وہی الفاظ ہے جو پرانی پیشگوئیوں میں آ چکے ہیں، بلکہ پرانی پیشگوئیوں میں سچ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں اس سے زیادہ سخت رنگ میں وہ الفاظ پیش ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے حصے میں جواب میں بتایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء کے بارے میں جن کے بارے میں بعض سخت کلامی کا استعمال ہوا ہے مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب میں، ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر یہ فرمایا تھا کہ علماؤہم شر من تحت دین السماء، وہ آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق یہ ہوں۔ اور اسی طرح یہ جو ذریت البغایا کے لیے آپ کنجری کے اولاد کی مثال یہاں پر ترجمہ یہاں پیش کر رہے ہیں اعتراض کرنے والے، تو ان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی مرفوع حدیث میں اولاد المیامس اور اولاد الموامس کے الفاظ اس سے بھی زیادہ سخت ترین رنگ میں آ چکے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں زیادہ آگے نہیں تفصیل سے زیادہ بتانا چاہتا، یہ اعتراضات سارے اپنی جگہ بے جگہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف اپنے دل کا جو بغض ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے اعتراضات لے کر آ رہے ہیں، ورنہ جو اسلامی تعلیمات سے واقف ہے وہ اس قسم کے اعتراضات ہرگز پیش نہیں کر سکتے۔ جزاک اللہ شمس الدین صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اگر کوئی سچے دل سے ان اعتراضات کے جواب ڈھونڈنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کی
اس ایکسپلینیشن کے بعد بھی بہت سارے دلوں کا میل اتر جانا چاہیے